بھیجیے کہ نہیں بھیجی؟ کہتے ہیں کہ اب میں جاتا روٹی دیکھتا تو روٹی موجود، فرمایا لاتا کھاتا، اور میری روزانہ کی ایسی ترتیب بن گئی کہ اماں گھر ہوتی اور میں پوچھتا بھی نہیں کہ اماں روٹی ہے کہ نہیں، میں پہلے 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیتا۔ ایک دن اماں گھر سے باہر گئی ہوئی تھی، میں گھر پہنچا، میں نے دیکھا اماں تو نہیں ہے، لیکن میرا ایمان ایسا اللہ نے بنا دیا تھا کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ادھر ماں بازار میں گئی ہے، پریشان ہے کہ بیٹے کے آنے کا وقت ہو چکا ہے اور میں پہنچوں گی تو شاید آج روٹی نہ ملے، آج میرے بچے کا ایمان خراب ہو جائے۔ تو پھر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میری اماں صاحبہ گھر پہنچی، روٹی سامنے رکھی تھی اور میں کھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اماں آج تو روٹی بڑی لذیذ بنائی ہے، آج تو روٹی بڑی شاندار بنائی ہے۔ فرمایا کہ میری والدہ صاحبہ کی ان ترتیب نے، اس جملوں نے، ان بنانے نے، فرمایا بیٹا یہ اللہ نے بھیجی ہے، اللہ نے کھلائی ہے، تیرا ایمان بنا ہے۔ تو یہ وقت کا بہت بڑا عالم ربانی قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی فارسی زبان میں روٹی کو کہتے ہیں، روٹی کو فرمایا جس کے ذریعے روٹی کے ذریعے جس کا اللہ نے ایمان بنایا اس کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ وقت کا اتنا بڑا عالم کہ بڑے بڑے اولیاء کرام جس کے سامنے بیٹھنا اپنا شرف سمجھتے تھے، صرف ماں باپ کی تربیت ہے جس نے ان کو یہاں سے اٹھا کر وہاں تک پہنچا دیا۔ یہ قرآن پڑھانا ان بچوں کو جنہیں ابھی قرآن صرف زبان پر چڑھا ہوا ہے، زبان پر۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ بچے جتنے ہیں قرآن حفظ کرتے ہیں؟ حضرت قاری صاحب آپ کی توجہ، ہمارے بڑے بیٹھے ہیں سب کو پتہ ہوگا۔ کسی نے کہا حضرت یہ بچے قرآن رٹتے رہتے ہیں، انہیں نہیں پتا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اس کا کیا مطلب ہے؟ الرحمن اللہ القرآن خلق الانسان اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ رٹتے جا رہے ہیں، کیا فائدہ؟ بات تو بڑی کمال تھی نا بھائی، بچوں کو تو پتہ نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو رٹتے جا رہے ہیں، خالی رٹنے رٹانے سے طوطے کی طرح کیا فائدہ؟ بات تو ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے اس کے الفاظ اور معنی کیا ہے۔ بات بجائے جی ایسا ہونا چاہیے تھا نا جی، پانی بھی کہتے ذرا پتہ ہونا چاہیے تھا نا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ان ساتھی سے کہنے لگا رے پگلے میری بات سن، جی حضرت کہ ایک بندہ حکیم ہو، سننا میری بات غور سے سننا بھائی، ایک بندہ حکیم ہو اور ایک بندہ سادہ ہو، نہ حکمت جانتا، نہ ڈاکٹری جانتا، نہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ کہا کہ اسے پتا ہے مربع جو ہے مربع کھانے سے قلب کو، جگر کو، معدے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، معدہ بڑا تقویت پکڑتا ہے، بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ملاؤ اور یہ کر کے یہ ملا کر حکیم کو پتہ ہے کھاؤ تو معدے کو تقویت، دل کو تقویت، سب چیزوں کو ہوتی ہے، اور اسے پتہ ہے کہ ہر ایک نسخہ جو ہے نا اس کے اندر یہ ہے۔ کہا وہ حکیم کھائے تو وہ سارے اثرات اس کو پتہ چلیں گے نا کہ اندر محسوس ہو رہے ہیں اور اس کو حاصل بھی ہوں گے، کیونکہ اس نے وہ کھایا ہے۔ اب اس کو پتہ نہیں ہے، ایک بندہ جس کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں یہ ہے، یہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے، معدے کو فلاں ہوتا ہے، وہ بھی کھائے تو اس کو بھی وہ فائدہ ہوگا جو حکیم صاحب کو ہوا کہ نہیں ہوگا نا۔ اب حکیم اس کی ساری چیزیں جانتا ہے، یہ بھی ہے، پھر کھاتا ہے تو نفع ہو رہا ہے، اور ایک بندہ اسے کچھ نہیں پتا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، وہ بھی کھا رہا ہے، اسے نفع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرمایا اگر بنایا ہوا مربع جس حکیم نے بنایا ہو کیسے بنتا ہے، کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں، کیوں بنایا گیا ہے، وہ کھائے تب بھی معدے کو، تب بھی دل کو تقویت دیتا ہے، اسی طرح بغیر سمجھے کھانے والے کو بھی تقویت ملتی ہے۔ تو قرآن کوئی سمجھ کے پڑھے
اپنی ذات کا خود دیدار عطا فرمائے۔ ہم نے یہ تو سنا ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہوتے ہیں لوگوں کو خواب میں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار ہونا یہ بہت کم ہے کہ خاص تجلیات کا دیدار اللہ نصیب فرما دے۔ امام احمد بن حنبل کو 101 مرتبہ، اگر یہ میں نے اپنے حضرت سے نہ سنا ہوتا نا یہ واقعہ تو میں کبھی نہ سناتا۔ لکھا ہے کہ قرآن کی اتنی خدمت کی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، خلق قرآن کا حضرات علماء جانتے ہیں، خلق قرآن کا موضوع آیا، بادشاہ وقت کے سامنے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ یہ بھی اپنا عقیدہ رکھنا ذہن میں، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اونچی بولو سارے بچے بھی، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن خالق کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے نکلنے والا قرآن کلام۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، یاد رکھنا، کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے۔ جیسے میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، میری گفتگو میرے الفاظ ہیں، اسی طرح گویا یہ رب تعالیٰ کی گفتگو ہے، میرا اللہ قرآن میں کلام کر رہا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہمارے بچے ہیں جنہوں نے رب کے کلام کو مصطفیٰ کی طرح قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، گویا ان کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی۔ فرمایا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ قرآن مخلوق ہے۔ بادشاہ وقت معتصم باللہ اس نے کہا نہیں یہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، قرآن خالق کی صفت ہے، خالق کا کلام ہے۔ بحث شروع ہو گئی، بڑا زمانہ لوگوں نے دیکھا، کسی طرف کوئی بات چل رہی ہے، کسی طرف کوئی بات چل رہی ہے۔ امام احمد نے فتویٰ دیا، ان کو منع کیا گیا، حضرت فتویٰ چھوڑ دیں، فتویٰ واپس لے لیں، قرآن کے حق میں فتویٰ نہ دیں، آپ کہہ دیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ بات چلتی رہی، بادشاہ وقت نے کہا امام احمد کو گرفتار کر کے لے کے آؤ۔ اب یہ واقعہ رسول اللہ کو نا قرآن کی وجہ سے کہا گرفتار کر کے لاؤ۔ گرفتار کر کے پتہ کیسے لائے؟ بادشاہ وقت نے کہا کہ گرفتار ایسے کرو، اونٹ ہوتا نا، اونٹ جس پہ سواری ہوتی ہے، اونٹ کے اوپر کوہان سے ایک رسی ایسے لٹکائی، ایک طرف دونوں بازوؤں سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو باندھا اور اس کی دوسری جانب محمد بن نوح رحمۃ اللہ علیہ جو اس زمانے کے بڑے محدث تھے ان کو باندھا، اور باندھنے کے بعد کیا کیا؟ اوپر ایک بندہ بٹھایا جو ایک اس طرف سے کوڑا مارتا ہے اور ایک اس طرف سے کوڑا مارتا ہے۔ دیکھو یہ قرآن تمہیں اور مجھے کتنی آسانی سے مل گیا ہے کہ استاد کے پاس بھیجا، اس نے پڑھا دیا، بچوں نے پڑھ لیا، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں دیکھ لو، امام احمد کو کوڑے مارتا ہے ادھر سے، اور ایک کوڑا محمد ابن نور رحمۃ اللہ علیہ کو مارا۔ کہتے ہیں بادشاہ کے دربار میں پہنچنے تک محمد بن نور رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، امام احمد بچ گئے۔ بادشاہ وقت نے کہا دیکھ لو یہ بازار کتنا بڑا ہے، اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ امام احمد تیرے مرید ہیں، احمد تیرے مرید ہیں، کہتے قرآن مخلوق ہے، ابھی رخصت کرتا ہوں، لاکھوں اشرفیہ دوں گا تجھے۔ امام احمد کہتے ہیں، میں نے کہا نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، خالق کا کلام ہے۔ کہا یہ جو ساری بات چلی لوگ دیکھ رہے ہیں، بادشاہ وقت نے حکم جاری کر دیا امام احمد کو کوڑے لگائے جائیں سب کے سامنے، امام احمد کو کوڑے لگاؤ سب کے سامنے۔ کہا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کو سب کے سامنے کھڑا کیا گیا، ہزاروں لاکھوں مرید دیکھ رہے ہیں، ہمارے شیخ ہیں۔ کہتے ہیں حضرت فرمانے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا اگر ابھی مسئلے کی روح سے ہلکا سا انکار کر دیتا ہوں، اس کے بعد دوبارہ رجوع کروں گا کہ بادشاہ ظلم کر رہا تھا، اس لیے میں نے کہہ دیا، حقیقت میں مسئلہ یہ نہیں ہے، میں تھوڑی سی بات بدل لیتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کہتے ہیں ابا جی کا آخری وقت تھا اور ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے اللہم اغفر لی ابی الہیثم غفر اللہ
आसमान की तरफ देखा। बाद में शागिर्दों ने पूछा, हजरत आप आसमान पर क्या देख रहे थे? कहा, जब इन्होंने मुझे कुरान की वजह से लटकाया था तो मेरी तहमत जो बांधते ना, धोती पहनते, कहा वो खुल गई। तो मैंने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह तेरे नाम पर निकल तो आया हूं, अब सबके सामने रुसवा न कर। कहा कि मुझे लगा जैसे फरिश्तों ने मुअल्लक करके बांध दी मेरी तहमत, तो वही हवा में मालिक हो गई। कहा कि वो जल्लाद मंगवाया गया जो कोड़े मारता था, 10 कोड़ों के बाद 11वां कोड़ा नहीं बंदा मारता था। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह को 18 कोड़े मारे। 18वें कोड़े पर हजरत के जिस्म से बोटियां उड़ने लग पड़ी। ये कहना आसान है, कहना आसान है, लेकिन जो कुर्बानी देकर गए हैं उनकी कुर्बानी अजीब है। फरमाया इतना मारा कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अगर ये कोड़े मेरी जगह किसी हाथी को मारे जाते ना तो वो भी चिंगार था कि क्या इस किस्म का जुल्म किया है। कहा कि उठाया, जेल में डाल दिया। इमाम साहब बेहोश हो गए और जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। आखिरी उम्र आई, बेटा कहता था हजरत रोजाना 300 रकात पढ़ते थे, 300 रकात, और उसमें कुरान कुरान कुरान। तो फरमाया क्या हुआ, जब कोड़े लगाए गए तो उठने की हिम्मत नहीं होती, तो बैठकर 100 रकात फिर भी पढ़ा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह रमजान में 66 कुरान पाक तिलावत फरमाया था। ये जो बच्चे आपको तैयार करके दिए हैं ना, ये आपकी आखिरत का तोशा और आपकी आखिरत का सामान तैयार करके दिया है। आगे रमजान आ रहा है, अल्लाह, इन बच्चों को नहीं पता, ये छोटे बच्चों को नहीं पता, लेकिन जब बच्चा आगे खड़ा हो तरावी में कुरान सुनाए और बाप पीछे खड़ा हो, क्या दिल खुशी से सोचते, नहीं पता बच्चों को नहीं। इसलिए कि अभी ये छोटे हैं ना, अभी उस दर्जे पे नहीं आए जिस दर्जे में बाप को। इनको नहीं पता कि जब तरावी में खड़ा हुआ बाप पीछे कितनी राहत महसूस करता होगा जब उसका बच्चा आगे खड़ा होकर कुरान की तिलावत करता होगा। ये क़यामत के दिन भी आप राहत महसूस करेंगे जब बच्चे कुरान को ऐसे नवाजे जा रहे होंगे। शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे वालिद साहब मौलाना मोहम्मद याहिया साहब, आप बीती में लिखा है हजरत ने कहा कि मुझे कुरान को इतना मेरे साथ लगा दिया, इतना जोड़ दिया कि रोजाना बल्कि फरमाते थे ज़करिया एक कुरान तिलावत कर ले पूरा, फिर जा जो मर्जी करता है। फरमाया मैं फजर के बाद अपनी छत पर चढ़ जाता घर की, 7 घंटे लगते मुझे, मैं रोजाना पूरा कुरान तिलावत करता, 7 घंटे लगते थे मुझे रोजाना तिलावत करता। आए हाय, अब मैं बात कर रहा था माए और घर की। शेखुल हदीस साहब कहते हैं मैं मस्जिद में तरावी सुनाता था, एक दिन मेरी दादी कहने लगी कि तू ज़करिया लोगों को सुनाता है कुरान, हमें भी सुनाया कर। मैंने कहा जी मैं मस्जिद में सुनाता हूं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजरे, वो इतना दादी साहबा ने कहा, मैंने कहा अच्छा मैं आपका भी इलाज करता हूं। मैं आ गया घर, मैंने कहा आधे आए तरावी पढ़ाऊंगा, नफिलों में कुरान सुनाऊंगा। कहते मैं 2 रत्ते शू की, अलिफ लाम मीम मुकम्मल, दूसरा सयकुन मुकम्मल, तिलका रुसल मुकम्मल, लंतरा। कहते मैंने 15 पारे एक रकत में पढ़ा। मैंने कहा आज इनको इतना लंबा पढ़ाऊंगा कि ये कल कहेंगे नहीं कि हमें पढ़ा। कहते मैंने 2 रकते पढ़ी, 15 पारे तिलावत किए, सलाम फेरा तो मेरी दादी पीछे खड़ी हो गई। कहा ज़करिया चल कुरान तो पूरा कर ले। मैंने कहा दादी थकी नहीं है? कहा ज़करिया तू मुझे थका रहा है,
کہ تو رمضان ہے، میں تو ویسے ہی روزانہ 20 پاروں کی تلاوت کرتی ہوں. اور جب مائیں ایسی، باپ شیخ صاحب فرماتے ہیں والد صاحب بہت سختی کرتے ہیں، میں قرآن کے ساتھ رکھ، قرآن پڑھ. قرآن آپ نے نام سنا ہوگا شیخ عبد الرحمن السدیس، کعبے کا امام. اس سال شیخ کو 40 سال ہو گئے بیت اللہ میں قرآن پڑھتے پڑھتے، تراویح سناتے، امامت کرتے ہوئے. فرماتے ہوئے چھوٹی عمر تھی میری والدہ صاحبہ نے مجھے، ہم عرب کے ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں، گاؤں کا نام بھی بتایا تھا مجھے یاد نہیں ہے، کہ میری والدہ نے قرآن حفظ کروایا والد صاحب نے. تو میں بڑا شرارتی تھا بہت. بچے دیکھو یہ بھی ایک نصیحت کی بات ہے جو میں ابھی عرض کرنے لگوں، سننے کی سمجھنے کی، بلکہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیے گا جا کے، والدہ کو بھی ان بچوں کو. فرمایا کہ میں بڑا شرارتی تھا، تو میں قرآن حفظ کر کے جب گھر آتا نا یاد کر کے، اماں سنتی، میں شرارتیں بڑی کرتا تھا، اماں کو غصہ بھی آتا تھا لیکن کچھ نہیں کہتی، اس لیے کہ قرآن پڑھتا ہے. تو فرمایا ایک دن کیا ہوا کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے، میری اماں نے نا ہانڈی بنا کر کھانا تیار کر کے رکھا ہوا تھا کہ مہمان آئیں گے تو کھانا کھلائیں گے. میں نے شرارت میں کیا، مٹھی بھری ریت کی اور اس ہانڈی کے اندر ڈال دی. بچے بھی ہنس رہے ہیں، کہ میں نے مٹھی بھری ریت کی ہانڈی کے اندر ڈال دی. اب جب مہمان آئے تو اماں نے ہانڈی کھولی، ہانڈی خراب. قربان جائے ماں کے، بڑا غصہ آیا. کہتی میری ماں کو اتنا شدید غصہ آیا کہ وہ مارنے لگی مجھے چھوڑ کر نا. اب غصے میں کوئی بد دعا دیتی، اب بد دعا دیتی نا مائیں، جا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، جا تیرا ککھ نہ روے، ہوتا ہے نا. کہ ماں نے غصے میں بد دعا دینے کے بجائے کہا جا عبد الرحمن اللہ تجھے حرم کا امام ہو. حضرت شیخ سناتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں کہ یہ میری ماں کی دعا ہے، اللہ نے آج مجھے حرم کا امام 40 سال ہو گئے حرم کے اندر. یہ بچے تو نہیں پتا، آپ تو پڑھا رہے ہیں، استاد حفظ کروا رہے ہیں، وقت کا کون اتنے ایک امام بن جائے ہمیں نہیں پتا. ہمارے پاس سے اللہ کیا ذخیرہ لے کر جا رہے ہیں، اللہ ہمارے پاس سے کیا لے کر جا رہے ہیں. ان بچوں میں کون ہے وقت کا قاری عبد الباسط ہمیں نہیں پتا، ان بچوں میں کون عبد الرحمن سدیس ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ مدرسہ آپ کے بچوں کو وہ نعمت عظمیٰ دے رہا ہے کہ کائنات میں جاؤ تلاش کر لو، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں تمہیں مل سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی ایسا اللہ کا کرم تم پر نہیں ہو سکتا جو تمہارے بچے آج یہاں سے لے کر جا رہے ہیں. یہ انعامات جو آج یہاں مل رہے ہیں ان کو چوم چوم کے تم گھروں کی دیواروں پر لگا دو، ہائے یہ میرے بچے کے قرآن پر انعام ملا ہے. اے اللہ جیسے دنیا میں ملا ہے، اے اللہ قیامت کے انعام سے بھی ہمیں محروم نہ کرنا، ہمیں وہی انعام قیامت کا بھی نصیب فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچے، یہ تو لڑکے ہیں نا، لڑکے، لڑکیاں، بچیاں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، امت کا سب سے بڑا فقیہ، مفتی مدینہ عبداللہ ابن مسعود، کہ حضور کے پاس کوئی آئے اور وہ مسئلہ پوچھے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ سے کل آ کے پوچھ لینا. یا رسول اللہ اگر آپ کل موجود نہ ہوئے تو آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لینا. کس فائل کا آدمی ہوگا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان کا زمانہ آیا، حضرت عثمان کے زمانے میں بیمار ہو گئے، آخری وقت ہے، آخری وقت ہے انتقال کا، بیمار، شدید بیمار. بھئی یہ بات بچے بھی بہت سنو، پہلے تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ چلو یہ مذاق میں لگے میں بچے ہیں نا، بچے بچے ہی ہوتے ہیں، لیکن غور سے سنو بھائی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت آیا بستر پہ کہ اب پتہ ہے کہ آخری وقت ہے، اب جانا ہی جانا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے. میں اختصار سے کروں بات لمبی نہ ہو جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، کہا حضرت کیا بات ہے، کیا چاہتے ہیں؟ کہ کچھ نہیں چاہتا، اللہ کی رحمت چاہتا ہوں. حضرت ہوا کیا ہے، پریشانی کیا ہے، بیماری کیا ہے؟ کہ میرے گناہ میری بیماری ہے.
ان کی وجہ سے پریشان. اب اتنا بڑا آدمی اس قسم کی بات کرے. حضرت عثمان نے کہا حضرت اگر آپ مجھے اجازت دیں, آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے, صرف بیٹی ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹیوں کا بیت المال سے وظیفہ نہ لگا دوں, آپ کے انتقال کے بعد انہیں کوئی تو کچھ دے دے گا. اب سننا, جس بندے کی جوان بچیاں ہوں, کمانے والا کوئی نہ ہو, اور پتہ ہو کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے, اور اسے قرآن کا اعتماد سننا. فرمانے لگے اے عثمان, مجھے دنیا کے کسی فرد کی بات کا یقین ہو نہ ہو, مصطفیٰ کی بات کا پکا یقین. تو کیا بات؟ کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا, جو مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لے اللہ اسے کبھی بھوکا نہیں سنائے گا. کہ میں نے اپنی بیٹیوں سے یہ کہہ دیا ہے, بیٹا میں چلا جاؤں, تمہارے سر پہ کوئی نہ ہو, تم سورہ واقعہ کی تلاوت مغرب کے بعد کر لینا, میرا رب تمہیں کبھی بھوکا نہیں سنائے گا. وہ دیکھو نبی کا صحابی ہے, مال نہیں دے کر جا رہا, بچیاں ہیں, بچے نہیں بچیاں ہیں, گھر مرد کوئی نہیں ہے, پتہ ہے کہ اب انتقال ہو جائے گا, لیکن وہ اپنے بچوں کو کیا دے کر جا رہے ہیں؟ بچیوں کو قرآن دے کر جا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں میری بیٹیوں یہ قرآن پڑھ لینا, واقعہ سورۃ الواقعہ پڑھ لینا, اللہ تمہیں کبھی بھوکا نہیں سنائے گا. یہ بچوں کو آپ کو ہم نے اتنا بڑا وظیفہ دے دیا ہے, آپ کے بچوں کو تو ہم نے روٹی کی فکر سے بے نیاز کر دیا. یہ مدرسے نے آپ کے بچوں کو روٹی کی فکر سے بے نیاز کر دیا ہے. اگر یہ ایمان رکھ کے صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے یہ پڑھے گے نا, اللہ واقعہ کبھی بھوک کی شدت نہیں آنے دے گا, اللہ بچا لے گا. آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے, اور رمضان اور قرآن دونوں کا بڑا جوڑ ہے. رمضان اور قرآن دونوں کا بڑا جوڑ ہے. وہ کیسے؟ رمضان اور قرآن کا کیسے جوڑا؟ آپ دیکھیں, جو جس مہینے میں ہوتا ہے نا, آتا ہے اللہ کی طرف سے, اس مہینے میں اس کا اکرام بھی زیادہ ہوتا ہے, اس کی تلاوت بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کی بات بھی زیادہ ہوتی ہے. جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول. آپ دیکھیں پورے سال حضور کی باتیں ہوتی ہیں, آپ کی ذات کے, آپ کی صفات, آپ کی جماعت, سب کی باتیں ہوں گی, لیکن ربیع الاول میں کثرت کے ساتھ حضور کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں حضور تشریف لائے ہیں, ذکر زیادہ ہو گیا نا. اسی طرح شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اب پورے سال ہم قرآن پڑھتے ہیں, لیکن رمضان میں صبح بھی قرآن, دوپہر بھی قرآن, رات میں تراویح ہے تو تراویح میں قرآن. کیوں؟ جس مہینے میں حضور تشریف لائے ہیں اس میں حضور کا ذکر زیادہ ہو گیا, اور جس میں حضور پر قرآن آیا ہے اس میں قرآن کا ذکر زیادہ ہو گیا. اس لیے بچوں کو ضائع نہیں کرنا. آپ نے ایک بچوں کی تراویح کا اہتمام بنائیں, گھر کے کمرے میں ایک بچہ آپ کا, ایک قاری صاحب ایک بچہ اور ہے, کھڑا کریں, ان کے پیچھے تراویح پڑھیں, قرآن سنیں. ان بچوں کو چھوڑنا نہیں ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہیں یا کریں گے, ان کو بھولے نہ, یہ یاد رکھنا, یہ بھول گئے تو سمجھو کہ یہ جنت کا راستہ بھول گئے. میں صحیح بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ یہ بعد میں چاہ کر بھی یاد نہیں کر پائیں گے. حدیث پاک میں کر رہا ہوں, حضور نے فرمایا کہ رسی کو تڑوا کر, رسی کو چھڑوا کر, سننا غور سے, فرمایا بچے بھی سنیں, فرمایا کہ رسی کو تڑوا کر اونٹ اتنی تیزی سے نہیں بھاگتا اور نکلتا جتنی تیزی سے قرآن سینوں سے نکل جاتا ہے جب اس کی جو ہے نا وہ قدر نہیں دی جاتی. تو قرآن نکل گیا, دوبارہ سینے میں محفوظ کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے آج آپ کے بچے حقیقت میں جن انعاموں کے منتظر ہیں, آپ نے اگر آخرت میں بھی یہ انعام چاہے ہیں کہ آخرت کے بھی انعام اللہ دے, تو یہ مدرسوں کے دامن کو نہ چھوڑنا. اب
اپنے گھر کا ایک بچہ وقف کر دو کہ میرا ایک بیٹا مدرسے کے نام، ایک بیٹا قرآن کے نام، ایک بیٹا حضور کے فرمان کے نام، اسے کوئی اور کام نہیں، اسے قرآن کے لیے رکھا ہے۔ آپ کو آج تو لگ رہا ہو مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہو، میں خدا کی قسم کو میں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی آخرت کی ایک ذخیرہ بنا، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ تم نے اس مدرسے کے پاس اپنا بچہ داخل کرا کر کتنی بڑی کمائی۔ حقیقت بات، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ملیں گے، آپ کے ذہن اور گمان وہم گمان میں نہیں ہوگا اللہ کس طرح نوازے گا۔ یہ مدارس، یہ طلباء، یہ مدارس کے پڑھنے والے بچے، یہ اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر بہت بڑا انعام ہوگا کہ آپ کا تعلق اور وابستگی اللہ قرآن سے جوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں حافظ قرآن بچے پیدا کر دے اور ان بچوں کو قرآن سے ایسی وابستگی دے دے کہ جس کے ذریعے اللہ ہماری بھی آخرت کو سہل اور آسان فرما دے۔ اب آپ کے بچے انشاءاللہ انعامات کی وصولی کریں گے، جو ان کے رزلٹ ہوں گے وہ آپ کے سامنے سنائے جائیں گے۔ جیسے آج رزلٹ سنائے جائیں گے ایسے آخرت کے رزلٹ بھی ہونے ہیں۔